اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 98، 99 اور 100 کوشش کرتے ہیں کور کر لیں۔ سورہ بقرہ، الف لام میم، اور آیت نمبر ہے 98، 99 اور 100۔ ما کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا آج بتا دوں ہم اس کے بارے میں کیا پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہودی تھے وہ حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن مانتے تھے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ٹھیک ہے فرشتوں کے دشمن ہیں، ٹھیک، یا فرشتوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، انبیاء کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جیسے کہ یہودی جو تھے وہ نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے، ٹھیک ہے، جبرائیل یا میکائیل یعنی فرشتوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھ لیں کہ مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اللہ ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روشن نشانیوں کے ساتھ، یعنی کہ قرآن شریف، اور جو لوگ اس کا کفر کرتے ہیں وہ صرف فاسق ہی نہیں ہیں، وہ کافر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب کبھی ہم نے عہد لیا، یعنی بنی اسرائیل سے جب کبھی عہد لیا، انہوں نے ہمیشہ عہد کو توڑا، ایک بار کی بات نہیں ہے، ہر بار ان کو توڑنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اور حضور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ مطلب ایمان والے ہوتے تو وہ کبھی عہد کو نہ توڑتے اور عہد کو رد نہ کرتے۔ تو اسی طرح کے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے لیے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ تو یعنی کہ اتنی مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے وہ تھا کہ اور یہ بھی تھا کہ جو حضرت یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو کہ ولیوں سے وہ دوستی رکھے گا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ہے، اور جو ولیوں سے دشمنی رکھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے دشمنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مطلب یہ جو ایک ابن سوریہ تھا، ان کا عالم تھا یہود کا نا، وہ کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا آپ کوئی ایسی چیز لے کر تو نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیت نازل نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائیں جن میں حلال، حرام، حدود وغیرہ احکام واضح اور تفصیل سے بیان کی گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا سورہ بقرہ میں تفصیل سے احکامات بیان ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رہے یہاں فاسقوں سے مراد صرف فاسق نہیں بلکہ منافق، فاسق اور وہ کافر دونوں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوا کہ یہی وہ کہہ رہے تھے کہ جب کبھی ان سے کوئی عہد لیا گیا، کیونکہ ان کی عادت بن چکی تھی بنی اسرائیل کی کہ عہد کرنا اور توڑ دینا، تو اس بات کو گناہ تو وہ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ ان کو یہ بھی پرابلم تھی کہ جو یہ عرب ہیں، یہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے نا جو یہودی تھے ان کو آلریڈی تو آئیڈیا تھا کہ جو آخری نبی الزماں آئیں گے تو ان میں یہ کوالٹیز ہوں گی اور ہم نے ان پہ ایمان لانا ہے، لیکن جب نبوت کا اعلان ہوا تو یہودی نے آپ پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ بیسیکلی آج ہم ان آیتوں میں یہ پڑھیں گے۔ ورڈ ٹو ورڈ میننگز کر لیتے ہیں، لفظی ترجمہ along with گرامر کر لیتے ہیں۔ من ہے جو، آپ کو بتایا تھا میں نے کہ یہ اسم موصول ہیں، موصول نکل رہا ہے وصل سے یعنی ملانے سے۔ کچھ اسم موصول میں نے کل آپ کو بتائے تھے، ما، من، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، یہ سب اسم موصول ہیں، یعنی کہ یہ ربط پیدا کرتے ہیں جملے میں۔ کانا کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ واحد مذکر غائب ہے اور فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، صیغہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب۔ اور دوسری بات یہ فعل ناقص ہے۔
فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں نا کسی فعل کا ہونا پایا جائے، یعنی کسی چیز کا ہونا پایا جائے۔ اب آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے کانا، یعنی ہو جانا۔ تو یہ ہو جانا اس فعل میں پایا جا رہا ہے نا، کسی چیز کا ہو جانا پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ اور روٹ ورڈ ہے کاوانا۔ اگر اس کو ہم دیکھیں کانا تو اس کی گردان کانا سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کانا میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی گردان، یہ ہے فعل ماضی کی گردان کانا کی، ٹھیک ہے۔ کانا یعنی وہ ایک مرد ہو گیا، کانا وہ دو مرد ہو گئے، کانو وہ سب مرد ہو گئے، کانت وہ ایک عورت ہو گئی، کانتا وہ دو عورتیں ہو گئیں، کننا وہ سب عورتیں ہو گئیں، کنتا تو ایک مرد ہو گیا، کنتما تم دو مرد ہو گئے، کنتم تم سب مرد ہو گئے، کنتی تو ایک عورت ہو گئی، کنتما تم دو عورتیں ہو گئیں، کنتنا تم سب عورتیں ہو گئی، کنتو میں ہو گیا، کننا ہم ہو گئے۔ آگے آ جاتا ہے عدوً۔ پہلی بات ہے یہ اس میں نکرہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پہ دو تنوین آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عدوً کا روٹ ورڈ ہے عداوہ۔ عداوہ ہوتا ہے دشمن یا دشمنی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ہو جانا یعنی جو ہے دشمن، ٹھیک ہے۔ دشمن کا بھی آپ دیکھیں عداوہ کا بھی جو ہے اس کی بھی وہ گردان موجود ہے کہ وہ ایک مرد دشمن ہوا عداوہ سے، ٹھیک ہے۔ عداوہ یعنی کہ وہ ایک مرد دشمن ہوا، عداوہ وہ دو مرد دشمن ہوئے، عداوو وہ سب مرد دشمن ہوئے، عداوت وہ ایک عورت دشمن ہوئی، عداوتا وہ دو عورتیں دشمن ہوئیں، عداونا وہ سب عورتیں دشمن ہوئی، عداوتا تو ایک مرد دشمن ہوا، عداوتما تم دو مرد دشمن ہوئے، عداوتم تم سب مرد دشمن ہوئے، عداوتی تو ایک عورت دشمن ہوئی، عداوتما تم دو عورتیں دشمن ہوئی، عداوتنا تم سب عورتیں دشمن ہوئیں، عداوتو میں دشمن ہوا، عداونا ہم دشمن ہوئے۔ یہ بھی فعل ماضی کی گردان ہے۔ آگے ہے للہ، یعنی اللہ کے لیے یا اللہ کے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے کا کے کی آ گیا نا، اللہ کے، تو اب بات یہ ہے کہ جو پہلا ورڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف، اور کا کے کی کے بعد جو آ رہتا ہے وہ مضاف الیہ۔ پہلی بات یہ جو ہے یعنی کہ لی جو ہے وہ ہم مضاف کہیں گے اور اللہ ہی جو ہے مضاف الیہ۔ نمبر 2 لام ذیلی، جو آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا 17 حروف جار ہیں، یہ ہیں حروف جار ب ت ل و ک منظمز حاشا رب علا الا فی حتی من ان ادا خلا۔ اب آپ دیکھیں یہ لام ذیلی حروف جار ہے، اس کا مطلب ہے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے لیے، تو یہ ایک مضاف ہے، اگلا مضاف الیہ۔ نمبر 2 جو پہلا جو حرف جار ہوتا ہے اس کے بعد جو حصہ آ رہا ہوتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ، روٹ ورڈ ہے الف لام گولہا، الہ کہتے ہیں معبود کو، اور جو اللہ ہے نا یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو کوئی ہے دشمن اللہ کا، وہ حرف عطف ہے، اس کا مطلب ہے اور، ٹھیک ہے۔ ملائکتی ہی، ملائکتی الگ ورڈ ہے اور ہی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ اس کا جو ملائکتی ہی کا مطلب ہے کہ یہ جو ہی کی ضمیر ہے یہ اللہ کے لیے جاری ہے، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے فرشتوں کا، یعنی کہ کا کے کی آ گیا تو یہ جو ملائکتی ہے نا یہ مضاف ہے اور ہی مضاف الیہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اس کا جو روٹ ورڈ ہے ملائکتی کا وہ مالا کا ہے، مالا کا، ٹھیک، یہ ہے جی مذکر، ٹھیک، تو یہ ہو گیا ملائکتی جو ہے جمع مذکر ہے، ہی یہ ہے جی ضمیر، اور کون سی ہے ہو ہی، ایک ہی بات ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دیکھیں ہو ہی واحد مذکر غائب ایک ہی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس ایک کے لیے ہو رہا ہے، واحد مذکر غائب ایک کے لیے، یعنی اللہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ کے فرشتوں کا، ٹھیک ہے۔ اور وا پھر حرف عطف آ گیا، اس کا مطلب اور رسولہ اگین، یعنی اس کے رسولوں کا۔ اب یہ دیکھیں رسولی جمع ہے اور اس کا مذکر ہے رسول، اور اس کا روٹ ورڈ ہے راسیلہ، ٹھیک ہے، اور یہ جمع مذکر ہے رسولی، اور ہی کی ضمیر جاری ہے اللہ کی طرف، یعنی اللہ
کے رسولوں کا. اگین رسولی مضاف ہے اور ہی مضاف الیہ ہے، اور ہی کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب، کیونکہ یہ پہلی ضمیر ہے، ہو ہی واحد مذکر غائب. ٹھیک ہو گیا. تو آیت میں اب تک یہ اللہ نے کہا کہ جو ہے دشمن اللہ کے لیے یا اللہ کا اور اللہ کے فرشتوں کا اور اللہ کے رسولوں کا، یہ رسولہ کی گردان فعل ماضی کی راسلہ، راسلہ، راسلو، راسلت، راسلتا، راسلنا، رسلتا، رسلتما، رسلتم، رسلتی، رسلتما، رسلتنا، رسلتو، رسلنا. بیسیکلی راسلہ کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس ایک مرد نے بھیجا، ان دو مردوں نے بھیجا، ان سب مردوں نے بھیجا. رسلت اس ایک عورت نے بھیجا، یا اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ اس ایک مرد نے نرمی سے کہا. یا تو اس کا مطلب ہے کہ نرمی سے کہا، یا ہے کہ اس ایک شخص نے وہ نرمی سے چلا، یا وہ یعنی کہ اس ایک نے پیغام دیا. ٹھیک ہے، تو ہم پیغام دیا اور نرمی سے چلا دونوں کے ساتھ گردان پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پیغام دیا یا نرمی سے چلا دونوں کے ساتھ ہم کر لیتے ہیں. اگر پہلے پیغام دینے کے ساتھ کر لیتے ہیں راسلہ، اس ایک مرد نے پیغام دیا، راسلہ ان دو مردوں نے پیغام دیا، راسلو ان سب مردوں نے پیغام دیا، راسلت اس ایک عورت نے پیغام دیا، راسلتا ان دو عورتوں نے پیغام دیا، رسلنا ان سب عورتوں نے پیغام دیا، رسلتا تو ایک مرد نے پیغام دیا، رسلتما تم دو مردوں نے پیغام دیا، رسلتم تم سب مردوں نے پیغام دیا، رسلتی تو ایک عورت نے پیغام دیا، رسلتما تم دو عورتوں نے پیغام دیا، رسلتنا تم سب عورتوں نے پیغام دیا، رسلتو میں نے پیغام دیا، رسلنا ہم نے پیغام دیا. یہ فعل ماضی کی گردان ہے اگر ہم پیغام دینے کی میننگ میں لیتے ہیں. اور اگر ہم کے نرمی سے چلا تو اس کا پھر یہ ہوگا کہ راسلہ وہ ایک مرد نرمی سے چلا، راسلہ وہ دو مرد نرمی سے چلے، راسلو وہ سب مرد نرمی سے چلے، رسلت وہ ایک عورت نرمی سے چلی، راسلتا وہ دو عورتیں نرمی سے چلی، رسلنا وہ سب عورتیں نرمی سے چلیں، راسلتا تو ایک مرد نرمی سے چلا، راسلتما تم دو مرد نرمی سے چلے، رسلتم تم سب مرد نرمی سے چلے، رسلتی تو ایک عورت نرمی سے چلی، رسلتما تم دو مرد نرمی سے چلے، تم دو عورتیں نرمی سے چلیں، رسلتنا تم سب عورتیں نرمی سے چلیں، رسلتو میں نرمی سے چلی، رسلنا ہم نرمی سے چلے. بیسیکلی رسول جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے میسنجر، پیغام لانے والا، پیغام پہنچانے والا، یا نرمی سے چلنے والا. ٹھیک ہے، اور میسنجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پیغام پہنچانے والا، کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واہ حرف عطف، اس کا مطلب ہے اور. جبریل، جبریل کون ہے؟ فرشتے کا نام ہے، اور یہ حرف عطف واہ ہے. اور میکال یہ بھی ایک فرشتے کا نام ہے. میکائل اور جبرائیل دونوں فرشتوں کے نام ہیں. حضرت جبریل جو ہیں ان کی ڈیوٹی ہے وحی لانا، اور عذاب جو ہے نا اس کا جو سلسلہ ہے وہ لانا. ٹھیک ہے، اور خوشخبری بھی آ کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور حضرت میکائل کی ڈیوٹی ہے بارش کی. یہ چار بڑے بڑے فرشتے ہیں، عزرائیل اور دوسرا ہے اسرافیل. حضرت اسرافیل جو ہیں ان کی ڈیوٹی ہے وہ نا سور پھونکنے کی ڈیوٹی ہے، کہ جب قیامت آئے گی تو وہ ایک ہارن نما ایک چیز ہوتی ہے، جیسے بڑا سا سینگ ہوتا ہے نا اس کو ہارن کہتے ہیں، تو اس کو سور اس کو کہتے ہیں. وہ عربی میں اس کو پھونکنا، پھر اس میں سے گھوں کی آواز آئے گی، وہ ہے حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی. اور پھر ہیں حضرت عزرائیل، ان کی ڈیوٹی ہے روح قبض کرنا. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں نے ایک بک میں پڑھا تھا کہ یہ سارے چاروں فرشتوں کے نام ہیبرو اور عبرانی میں ان کے مطلب بنتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اور عربی میں ان سب کا مطلب بنتا ہے عبد اللہ، جو کہ عزرائیل کا مطلب ہے. تو ان پانچوں ناموں کا ایک ہی مطلب ہے، عزرائیل، اسرافیل، اسرافیل، جبرائیل، میکائیل اور اسرائیل، یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، ان سب کے یہی مطلب ہیں عبد اللہ عربی میں، اور اردو میں اللہ کا بندہ. اچھا آگے یہ پھر فا کیا ہے؟ حرف عطف، اس کا مطلب ہے تو پس، پھر تینوں مطلب ہے، کچھ بھی لگا دے. ان ہے جی حرف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے، ایک اور بھی لفظ ہے حرف مشبہ بالفعل لیکن، جس کو ہم کہتے ہیں لیکن، اس کا مطلب ہے بے شک. انا بھی حرف مشبہ بالفعل ہی ہے.
انا انا لیکن یہ تو 3 ڈائریکٹ حرف مشبہ بالفعل ہیں، تو اس میں ہے اس کا مطلب ہے تو بے شک، ٹھیک۔ اللہ، اللہ کا نام ہے ذاتی، الف لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، تو بے شک اللہ عدوٌ، اس میں نکرہ بھی ہے، اور اس کا عداوہ اس کا روٹ ورڈ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا اس کی گردان کا کہ دشمن کس کا مطلب ہوتا ہے، کہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا دشمن ہے تو بے شک اللہ دشمن ہے۔ للکافرین، لام زیر لی حرف جار، آپ کو میں نے بتایا تھا 17 حروف جار ہیں، ٹھیک ہے۔ بطلوا کا منظمز حاشا ربا علا الا فی حتی من عن عدا خلا، تو یہ جو ہے نا اس میں یہ لام آ رہا ہے تو یہ بھی حرف جار ہے، ٹھیک ہے، کہاں گیا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے واسطے یا لیے، اور اس کے ساتھ جب نیکسٹ ورڈ آتا ہے حرف جار کے ساتھ تو اس کو مجرور کہتے ہیں، ایک تو یہ مجرور ہے، اور کافرین میں یانون آ رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا 3 نشانیاں ہیں جمع کی علامت، واو نون، واو الف، واو نون اور یانون۔ واو الف تو میں نے آپ کو کئی بار بتا دیا کہ یہ ماضی کا جمع ہے، جیسے قالو، فعلو، اس نے کیا، قالو انہوں نے کہا، فعلو ان سب نے کیا، اور جیسے آپ یہ تبعو ان سب نے پیروی کی، یہ سب ماضی کی باتیں ہوگی۔ جب بھی واو الف آئے گا نا پیچھے پیش اور جزم واو الف، اس کا مطلب ہے یہ پرانی بات کی جمع ہے، اس کو کہتے ہیں جمع مذکر غائب، ٹھیک۔ اب جب آتا ہے نا واو نون، یہ مضارع کا آتا ہے جمع، مضارع کی جمع، یعنی مضارع میں یا تو معنی آپ لوگ کریں گے حال میں یا مستقبل میں۔ اب جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ یعلمون، یہ دیکھیں عالمہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس سے پہلے یتان کا یا لگ گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع میں واو نون آتا ہے ہمیشہ جمع میں۔ ایک چیز آتی ہے یانو، یہ سمپل جمع ہوتی ہے، جیسے کہ کافرین، منافقین، یا کبھی کبھی واو نون جو ہوتا ہے وہ عام بھی اسی طرح آتا ہے، جیسے کہ کافرین، جیسے فاسقون، منافقون، کافرون، اس میں بھی یہ آتا ہے، مضارع میں بھی آتا ہے اور عام میں بھی آتا ہے۔ یا نون بھی عام کی جمع میں سمپل، تو جس طرح یہ یا نون آ گیا تو سمپل کافرین یعنی جمع مذکر یعنی جمع کافروں کی، جیسے یہ ہے یا نون، ٹھیک ہے۔ اب آگے ایک ورڈ آ گیا فاسقون، یہ بھی آرام سے یعنی فاسق کی جمع یعنی زیادہ فاسق، ٹھیک ہے، مضارع میں بھی واو نون آتا ہے اور عام سمپل جمع میں بھی واو نون آتا ہے، یعنی کہ اللہ کہتے ہیں پھر اللہ دشمن ہے ان سب کافروں کا۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو رد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو چھپا دیتا ہے بات کو، تو انہوں نے رد ہی کیا ہے نا ان فرشتوں کو کہ یہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے اگر یہ ان کو تم اپنا دشمن کہتے ہو تو پھر میرے بھی تم سب دشمن ہی ہو۔ آگے جی پھر وا جو حرف عطف، لا قد، یہ لام زبر لا کیا چیز ہے، ایک نئی چیز آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو لقد ہے نا اس کو کہتے ہیں لام تاکید، تاکید کے لیے یہ لام لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور قد کا مطلب بھی تحقیق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں جب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو آپ کہہ لیں کہ اس کو نا کلام کو مطلب سٹریس دینے کے لیے اور مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے نا لا قد ہوتا ہے، البتہ تحقیق یا البتہ یقیناً، ٹھیک ہے، یہ لام تاکید ہے اور اس کو کہیں، اور یہ حرف تاکید بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کہیں گے حرف تحقیق۔ قد کیا ہے؟ حرف تحقیق، حرف تحقیق جس کا مطلب یقیناً بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حرف تحقیق۔ آگے کیا ہے؟ انزلنا، فعل ماضی ہے اور آخر میں نون الف نا آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے جمع کا صیغہ ہے، جمع متکلم، نازل کیا ہم نے، ٹھیک ہے، نازل کی ہم نے، اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے، فعل ماضی جمع متکلم، الیکا، الا کیا ہے؟ حرف جار، آپ کو پتہ ہے نا میں نے حرف جار کون کون سے ہیں، بطلا وکھا منظمز ربع حاشا علا الا، یہ دیکھیں یہ الی جو ہے یہ الا والا ہے، تو الی حرف جار اس کا مطلب ہے کی طرف، اور کا کی ضمیر جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یعنی کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر جاری ہے، نمبر 2 اس کو مجرور بھی کہیں گے کیونکہ یہ جار کے ساتھ ہے، تو الی کے یعنی آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے یا نازل کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیاتن، آیاتن کیا چیز ہے؟ اور بینات ہیں روشن آیتیں یا روشن نشانیاں یا کھلی نشانیاں یا واضح نشانیاں، یہ ہے واضح جو ہے یہ ہے
صفت ہے نا، جیسے کہ نیلا آسمان، صفت کیا ہے؟ نیلا آسمان کے موصوف، جیسے کہ آپ کہہ دیں کہ پیلی پینسل، اس میں پیلا کیا ہے؟ صفت، اور موصوف کیا ہے جس کی ہو رہی ہے صفت موصوف؟ تو یہ ہے بینات، آیات بینات، روشن یا واضح کیا چیز ہے؟ یہ ہے صفت۔ موصوف کیا ہے؟ کس کی صفت ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے آیتوں کی، تو یہ صفت ہے بینات، اور موصوف ہیں آیتیں، آیات۔ آیات ہے جمع اور ہے مؤنث، ٹھیک ہے، اور روٹ ورڈ ہے آیات کا ایک، تو اس کے جو اس کی وہ سنگولر ہے وہ ہے آیت، اور اس کا روٹ ورڈ ہے الف یا، ٹھیک ہے، اور بینات بھی یہ ہے مؤنث اسم، اور اس کا روٹ ورڈ ہے بایانون، ٹھیک، اور آیات ہوتا ہے نشانیاں، جیسے کہ یہ آیت ہے، یہ ایک سنگل ہے آیت، اس کو نشانی کہتے ہیں، مطلب اس کا نشانی ہے، اور زیادہ ہو جائیں تو آیات، اور بینات بایانون اس کا روٹ ورڈ، اور بینات بھی جمع ہے، ٹھیک ہے، جمع مؤنث ہے، اور اس کا مطلب ہے واضح، روشن، کھلی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح اور روشن اور کھلی نشانیاں۔ کس کے لیے کی ہیں؟ انہی لوگوں کے لیے کی ہیں نا جو منافقت کرتے تھے، جو مانتے نہیں تھے، جو ان سب کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، پھر اللہ کہتا ہے پھر میری بھی دشمنی ہے ان سے۔ یہ بینات کی جو ہے گردان فعل ماضی کی یہی ہے، بینا اس ایک مرد نے واضح کیا، بینا ان دو مردوں نے نازل کیا، واضح کیا، بینو ان سب مردوں نے واضح کیا، یا یہاں واضح کیا، بینت اس ایک عورت نے واضح کیا، بینتا ان دو عورتوں نے واضح کیا، بینا ان سب عورتوں نے واضح کیا، بینتا تو ایک مرد نے واضح کیا، بینتما تم دو مردوں نے واضح کیا، بینتم تم سب مردوں نے واضح کیا، بینتی تو ایک عورت نے واضح کیا، بینتما تم دو عورتوں نے واضح کیا، بینتن تم سب عورتوں نے واضح کیا، بینتو میں نے واضح کیا، بینا ہم نے واضح کیا۔ آگے آ رہا ہے وما، وا ہے حرف عطف اور اس کا مطلب ہے اور ما نافیہ ہے، حرف نافیہ یعنی نہیں، اور نہیں، یکفرو، یکفرو کیا چیز ہے؟ کافرہ تو ہو گیا، اس کا روٹ ورڈ بھی ہو گیا، اور اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو کافرہ یا کافرو تھا، کافرہ۔ اب آپ دیکھیں کافرہ بیسک ورڈ سے پہلے یتان کا یا لگ گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ فعل مضارع ہے، یا اس کا میننگ حال میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا، یہ فعل مضارع نمبر 1۔ نمبر 2، یا لگا ہے تو میننگ وہ ہوگا اور صیغہ لگے گا غائب کا، ٹھیک ہے، اور اگر یہ تا ہوتا تو میننگ ہوتا تو اور صیغہ لگتا حاضر کا۔ یکفرو کا کیا مطلب ہے کہ تو ایک مرد نے کفر کیا، اور صیغہ ہے واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب اور فعل مضارع، اور یکفرو کی گردان اگر آپ اس کی فعل مضارع کی دیکھیں تو وہ یہ ہوگی، یکفرو، یہ گردان ہے فعل مضارع کی اور یکفرو کی۔ یکفرو یعنی اس ایک مرد نے کفر، وہ ایک مرد کفر کرتا ہے یا کفر کرے گا، یکفرانی وہ دو مرد کفر کرتے ہیں یا کفر کریں گے، یکفرون وہ سب مرد کفر کرتے ہیں یا کفر کریں گے، تکفرو تو ایک عورت کفر کرتی ہے یا کرے گی، تکفرانی تم دو عورتیں وہ دو عورتیں کفر کرتی ہیں یا کفر کریں گی، یہ تکفرو ہے وہ ایک عورت کفر کرتی ہے یا کرے گی، تکفرانی وہ دو عورتیں کفر کرتی ہیں یا کریں گی، تکفرنا وہ سب عورتیں کفر کرتی ہیں یا کریں گی، تکفرو تو ایک مرد کفر کرتا ہے یا کرے گا، تکفرانی تم دو مرد کفر کرتے ہو یا کرو گے، تکفرونا تم سب مرد کفر کرتے ہو یا کرو گے، تکفرینا تو ایک عورت کفر کرتی ہے یا کرے گی، تکفرانی تم دو عورتیں کفر کرتی ہو یا کرو گی، تکفرونا تم سب عورتیں کفر کرتی ہو یا کرو گی، اکفرو میں کفر کرتا ہوں یا کروں گا، نکفرو ہم کفر کرتے ہیں یا کریں گے۔ یہ ہے جی فعل مضارع کی گردان، ٹھیک ہے، مضارع کی یعنی یکفرو کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بہا، باز بھی حرف جار ہے، بطلا وکا منت مز ربع عشا علا الہ حتی من عن اور ادا خلا، ٹھیک ہے، اور جب حرف جار کے ساتھ اگلا ورڈ آتا ہے اس کو ایک تو مجرور کہتے ہیں، اور ہا خود کیا ہے؟ یہ ہے واحد مؤنث غائب کی ضمیر، جیسے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا،
ہا ہے واحد مؤنث غائب کی ضمیر، ٹھیک ہے. اور ہا کیوں لگا اللہ نے یہ مؤنث کی کیوں ضمیر لگائی ہے کہ مطلب ان کا یا اس ایک فیمیل کا آیات کے لیے، کیونکہ آیات جو تھیں یہ مؤنث اسم تھا، روشن آیات مؤنث تھیں، اس لیے اللہ نے کہا اور نہیں کفر کیا اس ایک نے بہا ان آیتوں کا. ٹھیک ہے، یہ آیات ہے، یہاں کی ضمیر آیتوں کی طرف جا رہی ہے، ان آیات کا. اللہ یہ کلمہ ہے یعنی استثناء کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ مگر یا سوائے. ٹھیک ہے، تو آگے اللہ کہتا ہے اللہ مگر الفاسقون، فساقہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ جمع مذکر ہے، جمع یہ واو جمع کی علامت اور مذکر فساقہ. ٹھیک ہے، اور فاسقہ میں ادھر صرف اللہ تعالیٰ کافروں یہ فاسقون یعنی نافرمانوں کو ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی وہ کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے. اور یہ خود فاسقون اس میں فاعل ہیں، یعنی یہ خود فاعل ہیں، خود کام کرنے والے ہیں فاسق. آگے اوَکُلَّمَا الف زبر آ، جب الف کے اوپر حرکت ہو جاتی ہے تو یہ حمزہ ہو جاتا ہے. اور کیونکہ جب یہ حمزہ کہلائے گا تو اس میں آپ کو پتہ ہے نا، جب یہ الف کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے اس کا مطلب ہو جاتا ہے کیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں حمزہ استفہامیہ، یعنی کہ وہ حمزہ جس میں کوسچن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کیا. با زبر وا آپ کو پتہ ہے یہ حرف عطف ہے اور یہاں اس کا مطلب بھلا کے میننگ میں آ رہا ہے. کیا بھلا، کلما وہی ظرف زماں ہے. ٹھیک ہے، جب کبھی. ٹھیک ہے، اور یہ والا جو ظرف زماں ہے نا، یہ اس لیے ہے اس کا کہ یہ جواب کہتا ہے مجھے جواب دو، یہ اس شرط پہ ہے جب کبھی، یعنی کہ یہ جواب کی شرط رکھتا ہے. ٹھیک ہے، کلما جب کبھی، کیا بھلا جب کبھی، آہدو آہادہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ہاں، کلما کا روٹ ورڈ ہے کاف لام نام، اور آہدو جو ہے آہدہ عہد کو کہتے ہیں، اور مطلب ہے ان سب نے عہد کیا، یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل ماضی کا. ٹھیک ہے، آہدو یعنی آہدہ، آہدہ وہی والی اس کی گردان ہوگی، آہدہ آہدہ یعنی اس ایک مرد نے عہد کیا، آہدہ ان دو مردوں نے عہد کیا، آہدو ان سب مردوں نے عہد کیا، آہدت اس ایک عورت نے عہد کیا، آہدتا ان دو عورتوں نے عہد کیا، آہدنا ان سب عورتوں نے عہد کیا، آہدتا تو ایک مرد نے عہد کیا، آہدتما تم دو مردوں نے عہد کیا، آہدتم تم سب مردوں نے عہد کیا، آہدتی تو ایک عورت نے عہد کیا، آہدتما تم دو عورتوں نے عہد کیا، آہدتن تم سب عورتوں نے عہد کیا، آہدتو میں نے عہد کیا، آہدنا ہم نے عہد کیا. اور فاسقہ کی جو گردان تھی یعنی کہ نافرمان ہونا، اس کی یہ ہے فاسقہ وہ ایک مرد نافرمان ہوا، فاسقہ وہ دو مرد نافرمان ہوئے، فاسقو وہ سب مرد نافرمان ہوئے، فاسقت وہ ایک عورت نافرمان ہوئی، فسقتا وہ دو عورتیں نافرمان ہوئیں، فسقنا وہ سب عورتیں نافرمان ہوئیں، فسقتا تو ایک مرد نافرمان ہوا، فسقتما تم دو مرد نافرمان ہوئے، فسقتم تم سب مرد نافرمان ہوئے، فسقتی تو ایک عورت نافرمان ہوئی، فسقتما تم دو عورتیں نافرمان ہوئیں، فسقتن تم سب عورتیں نافرمان ہوئیں، فسقتو میں نافرمان ہوئی، فسقنا ہم نافرمان ہوئے. آگے پھر آہدن، پھر وہی آئن ہادا، آئن ہادال اور آہدن میں اوپر یہ دیکھیں اس میں نکرہ کی نشانی ہے. جب دو زبر یا دو پیش آ جائیں تو وہ مصدر بھی ہوتا ہے، یعنی خود تو وہ کسی سے نہیں بنا، اس سے آگے بہت سے آگے کلمے بنتے ہیں. کوئی عہد، نابذہ ہو، نابذہ ایک ورڈ ہے اور ہو ضمیر لگی ہوئی ہے. نابذہ کا مطلب ہے، اس کا روٹ ورڈ بھی نابذہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینا، پھینک دینا، پسے پشت ڈال دینا. ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے. نابذہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہو جو ضمیر لگی ہوئی ہے یہ بھی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. یہ دیکھیں ہو کی ضمیر بھی واحد مذکر غائب کی ہے، اور یہ جو نابذہ ہے یہ بھی دیکھیں واحد مذکر غائب کا ہی صیغہ ہے. نابذہ اس ایک مرد نے پسے پشت ڈال دیا یا پھینک دیا یا توڑ دیا. نابذہ ان دو مردوں نے پھینک دیا، نابذو ان سب مردوں نے پھینک دیا. نابذت اس ایک عورت نے پھینک دیا یا توڑ دیا، نابذتا ان دونوں عورتوں نے توڑ دیا، نابذنا ان سب عورتوں نے توڑ دیا یا پھینک دیا. نبذتا تو ایک مرد نے توڑ دیا یا پھینک دیا، نبذتما تم دو مردوں نے پھینک دیا یا توڑ دیا، نبذتم تم سب مردوں نے توڑ دیا یا پھینک دیا. نبذتی تو ایک عورت نے توڑ دیا یا پھینک دیا، نبذتما تم دو عورتوں نے توڑ دیا یا پھینک دیا، نبذتن تم سب عورتوں نے توڑ دیا یا پھینک دیا، نبذتو میں نے توڑ دیا یا پھینک دیا، نبذنا ہم نے توڑ دیا یا پھینک دیا.
اور نبذہو کا مطلب ہے اس ایک مرد نے توڑ دیا یا پھینک دیا. وہ یہ ایک مرد کون ہے؟ یہ نافرمان، یہ فاسق، یہ کافر. ٹھیک ہے، کیا بھلا جب کبھی عہد کیا انہوں نے، یعنی کہ ان فاسقوں نے، ان کافروں نے، ان یہودیوں نے جب بھی عہد کیا کوئی بھی عہد، تو اسے پیچھے پھینک دیا. اس عہد کو، یہ ضمیر جو ہے نا یہ ہے اس عہد کی، وہ جو عہد کیا نا انہوں نے، اس عہد کو انہوں نے، ان فاسقوں نے، ان کافروں نے پس پشت ڈال دیا. پھر فریقن، ایک گروہ نے. اب دیکھیں یہ جو فریقن ہے نا یہ واحد ہے اور مذکر ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں فاعل خود بھی ہے کیونکہ یہ گروہ خود ہے نا کام کرنے والا، تو اس میں فاعل بھی ہے. ایک گروہ نے ان میں سے بات کو نہیں مانا اور نافرمانی کی اور مطلب اس کو رد کر دیا. من ہم، من کیا ہے؟ حرف جار. آپ کو بتایا تھا با تالا وا کا منظمد حاشا رب علا الا فی حتی من کا مطلب ہوتا ہے سے. ان ادا خلا، من کا مطلب ہے سے کے بعد جب بھی حرف جار کے ساتھ اگلا ورڈ آتا ہے اس کو پہلی بات مجرور کہتے ہیں. اور یہ ضمیر ہے. ضمیر کون سی ہے؟ یہ ہے واحد مذکر جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. ہما ہم، اور ہم کی ضمیر جاری ہے فاسقوں کی طرف. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے اور یہ فاسقوں کی جاری، یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے جب کبھی عہد کیا ان سے، ان فاسقوں سے، ان کافروں سے، ان یہودیوں سے کوئی بھی طرح کا عہد، تو ان لوگوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا. ایک گروہ نے ان میں سے یعنی ان سب فاسقوں میں سے ایک گروہ نے اس کو پیچھے ڈال دیا. بلکہ اکثرہم، اکثر کا سارا اس کا روٹ ورڈ ہے، اکثر ہے، واحد مذکر ہے یہ ورڈ. ٹھیک ہے، ہم پھر وہی ضمیر ہے واحد جمع مذکر غائب کی، اور ہم، اور یہ ہے جی فاسقوں کے لیے کہ اکثر ان فاسقوں میں سے، وہ جو گروپ تھا نا ایک گروہ نے جو پس پش ڈال دیا، بلکہ اکثر ان فاسقوں میں سے لا یؤمنون. اچھا اب آپ یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے. آمینہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، آمینہ سے پہلے جتان کا کچھ لگا ہوا ہے، بالکل جا لگ گیا. جب جا لگ جاتا ہے نا ایک تو معنی وہ سے شروع ہوتا ہے. نمبر 2، ہم اس کو جب صیغہ بناتے ہیں تو غائب کا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہوتا ہی غائب ہے. تو ہوتا تو حاضر ہوتا. اگر یہاں تو منون ہوتا تو یہاں تم لگتا یا تو لگتا اور صیغہ لگتا حاضر کا. اچھا، یؤمنون کا مطلب ہے واو نون جمع. ٹھیک ہے، یعنی کہ مضارع بن گیا. یؤمنون ہے نا یا لگ گیا جتان کا، تو معنی یا حال میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا، یعنی کہ وہ سب ایمان لاتے ہیں یا وہ سب ایمان لائیں گے. لیکن اس سے پہلے لا لگا ہوا ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نفی یا منفی. نفی منفی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سمپلی اس میں نہیں آ جائے گا، یعنی کہ وہ سب نہیں ایمان لاتے ہیں یا وہ سب نہیں ایمان لائیں گے، اس کا یہ مطلب آئے گا. ٹھیک ہے، اور اس کا جو صیغہ ہوگا اور اس کی جو فعل ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کو ہم بڑے آرام سے فعل مضارع نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے نفی یا منفی مضارع، اور وہی جمع مذکر غائب کا صیغہ. ٹھیک ہے، سمپل یہی ہوگا. تو اب ہم اس کی تھوڑی سی وہ آمینہ کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، بلکہ لا یؤمنون کا میں نے لکھا تھا، یعنی کہ یہ ہے نفی مضارع یا منفی مضارع، یہ اکٹھا ہی ہوتا ہے اور اس کی گردان بھی اکٹھی ہوتی ہے. لا یعلم، لا یعلم، لا یعلمانی، لا یعلمون، یعنی نہیں وہ ایک مرد ایمان لائے گا. ٹھیک ہے، یا لاتا ہے یا لائے گا. ٹھیک ہے، لا یعلمانی، لا یعلمون، یہ لا یعلمون ہے. کہاں گیا؟ اوہ، یہ لا یؤمنون ہے، سوری. پھر میں آپ کو لا یؤمنون کی بتاتی ہوں. یہ گردان ہے نفی یا منفی مضارع کی، لا یؤمنو کی. ٹھیک ہے، لا یؤمنو، لا یؤمنانی، لا یؤمنون، لا تؤمنو، لا تؤمنانی، لا یؤمن، لا تؤمنو، لا تؤمنانی، لا تؤمنون، لا تؤمنین، لا تؤمنانی، لا تؤمن، لا اؤمنو، لا نؤمنو. یہ نفی یا منفی مضارع ہے، اور یہ لا یؤمنون یہ ہے کہ نہیں وہ سب ایمان لاتے ہیں یا نہیں وہ سب ایمان لائیں گے. لا یؤمنون. ٹھیک ہے، اب اس کی تفسیر کر لیتے ہیں. اس بک میں آتھر اس طرح کہہ رہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ چند یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پر وہی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام. یہود کہنے لگے جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب و قاتل ہے،
اور عذاب لے کر اترتا ہے، اس بہانے سے نبی کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا۔ یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔ حدیث میں جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری ہے، اور ان سے بغض اور عناد اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ ان کے لیے ملاحظہ فرمائیں، یہ ہے سورہ یونس کی آیت 62-63۔ لیکن محبت اور تعظیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر گنبد اور کعبے بنائے جائیں، یعنی کہ اس طرح کہ وہ گنبد سے جو ہوتے ہیں ان کی قبروں پر سالانہ عرس کے ناموں پر میلوں ٹھیلوں کا اہتمام کیا جائے۔ غلط ہے یہ سب کچھ۔ ان کے نام کی نظر و نیاز اور قبروں کو غسل دیا جائے، ان پر چڑھاوے چڑھائے جائیں اور انہیں حاجت روا، مشکل کشا، نافع و زار سمجھا جائے۔ ان کی قبروں پر دست بستہ قیام اور ان کی چوکھٹوں پر سجدہ کیا جائے وغیرہ۔ جیسا کہ بدقسمتی سے اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر یہ کاروبار لات و منات فروغ پذیر ہیں، حالانکہ یہ محبت نہیں ہے، ان کی عبادت ہے جو شرک اور ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنہ عبادت قبور سے محفوظ رکھے، آمین۔ جبرائیل دشمنی کا جواب۔ وجہ یہ ہے کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، اور جو فرشتوں کا دشمن ہے دراصل وہ اللہ کا دشمن ہے اور کافر ہے، اور اللہ خود فرشتوں سے دشمنی رکھنے والے کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں دوبارہ یہود کے اس کردار پر گرفت کی گئی ہے کہ تورات میں مذکور نشانیوں کے مطابق یہود نے نبی آخر الزماں کو پوری طرح پہچان لیا، مگر ایمان لانے سے انکار کرنے کے بعد انہوں نے اس کتاب ان کے حصوں کو یوں فراموش کر دیا جیسے وہ انہیں کبھی جانتے ہی نہ تھے۔ یاد کیجئے کہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں یہ الفاظ آئے تھے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے سے مگر فاسقوں کو۔ اللہ سے کوئی میثاق کیا یا اللہ کے رسولوں سے کوئی عہد کیا، مگر ان کی اکثریت ایمان و یقین کی دولت سے تہی دامن ہے۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے کہ مسلمان تو سب ہیں، لیکن ایمان حقیقی، ایمان قلبی یعنی یقین والا ایمان کتنے لوگوں کو حاصل ہے؟ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، یعنی کہ اب بات یہ کہ وہ جو یقینی ایمان ہے نا وہ اب ہم میں نہیں ہے، ہمارے دلوں میں وہ پکا یقین ہے ہی نہیں، ہم اوپر کا ایمان رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں کہ وہی کہ ان لوگوں سے یعنی اللہ کے بندوں سے جو اللہ کے خاص ولی ہیں ان سے دعوت رکھنا، ایسے جیسے اللہ سے دعوت رکھنا، اس کے دوسرے ملائکہ یا اس کے رسولوں سے یا خود میکائیل سے جن کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، ان سب سے عداوت رکھنا اور جبرائیل سے عداوت رکھنا، یہ سب ہم پلہ شمار کیے جاتے ہیں۔ ان سب عداوتوں کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو اور فرشتوں کا ہو اور پیغمبروں کا ہو اور جبرائیل اور میکائیل کا ہو تو ان سب کا وبال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ پھر ہے، اور بعض یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ پر کوئی ایسی دلیل واضح نازل نہ ہوئی جس کو ہم بھی جانتے پہچانتے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایک ہی واضح دلیل کو لیے پھرتے ہیں، ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے دلائل واضح نازل کیے جن کو وہ بھی خوب جانتے اور پہچانتے ہیں، سو ان کا انکار نہ جاننے کی بنا پر بلکہ یہ انکار عدل و حکمی کی عادت کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان کی پرانی عادت تھی، اور کوئی انکار نہیں کیا جاتا ایسے مگر صرف وہی لوگ جو عدل و حکمی کے عادی ہیں، یعنی کہ ان کو تو پرانی عادت تھی نا کہ وہ ان کی ہر بات کا انکار اللہ کی کرتے چلے جاتے تھے۔ بعض یہود کو جو وہ عہد یاد دلایا گیا جو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باب میں تورات میں لیا گیا تھا، تو انہوں نے خود عہد لینے سے ہی صاف انکار کر دیا۔ اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ اس عہد لینے سے ان کو انکار ہے، اور ان کی تو یہ حالت ہے کہ انہوں نے اپنے مسلم عہدوں کو بھی کبھی پورا نہیں کیا، وہی جو یہ عہد کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے وہ توڑ دیتے تھے، بلکہ جب کبھی بھی ان لوگوں نے دین کے حق میں کوئی عہد کیا ہوگا ضرور اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا، بلکہ ان عہد نہ کرنے والوں میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو سرے سے ہی اس عہد کا یقین ہی نہیں رکھتے، سو تعمیل نہ کرنا تو فاسق تھا ہی، یہ یقین نہ کرنا اس سے بڑھ کر کفر ہے۔
اور فائدہ یہ تھا کہ اور یہ ایک جماعت کی تخصیص اس لیے کی گئی تھی کہ یہ مطلب خاص کیا گیا تھا اس کو کہ بعضے ان میں سے ان کے عہود کو پورا بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، کچھ ان میں سے ایمان بھی لے آئے تھے۔ تو آج کی یہاں کلاس ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔